اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے تاریخ علم منطق اس پر بحث کا آغاز کیا ہے۔ پچھلا درس آپ کی خدمت میں مقدماتی بیان کیا تھا کہ جس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک علم کی تاریخ پڑھنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اس میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان ایک علم کی تاریخ پڑھ لیتا ہے تو اس میں اس علم کے فہم کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس علم کی اصطلاحات پر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہوتی ہیں اس سے آشنائی حاصل ہوتی ہے، ایک نظریے کی پختگی اور اس کی کمزوری کا اس کو بہترین انداز میں جو ہے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک نظریہ اگر ابتکاری و جدید ہے، اس کی جدیدیت کس عنوان سے ہے، کس جہت میں ہے، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں کہ اگر آپ خود بھی تجربہ کریں گے تو آپ کو مزید چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ علم منطق ایک اور نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا دوبارہ کیے دیتا ہوں چونکہ انتہائی اہم ہے، اور اردو زبان میں اس مطلب کو چونکہ بیان نہیں کیا جاتا اس وجہ سے اس پر فوکس ہوں میں، کہ ہمارے پاس دو عنوان پائے جاتے ہیں، ایک ہے فلسفہ علم منطق اور ایک ہے علم منطق، یعنی جس کو ہم نے فلسفہ مضاف سے تعبیر کیا تھا، فلسفی آف سے تعبیر کیا تھا، کہ فلسفہ مضاف کا موضوع جو ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جو مباحث ڈسکس ہوتی ہیں وہ والی مباحث ہیں کہ جو قدیم ایام میں ہمارے علماء اس کو رؤوس ثمانیہ سے تعبیر کر کے بیان کرتے تھے۔ رؤوس ثمانیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 8 بنیادی نکات، یعنی 8 مباحث کہ جو اس علم میں داخل ہونے سے پہلے ضروری تھی، اس کو کہا جاتا تھا رؤوس ثمانیہ۔ رؤوس یعنی بنیادی و اساس، بنیادی، اور ثمانیہ یعنی 8، رؤوس ثمانیہ۔ اب قدیم کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر رؤوس ثمانیہ کا عنوان یا عنوان نہ بھی ہو تو وہ مطالب بیان ہوتے تھے، جس میں علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کا فائدہ، علم کا باقی علوم سے رابطہ، علم کے مسائل کی نوعیت، مثلا اس قسم کے 8 عناوین جو ہیں وہ ذکر ہوتے تھے۔ مثلا ابھی اگر آپ انٹرنیٹ کے اندر بھی لکھیں، چاہے ہوش مصنوعی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیں یا گوگل کو دیں، رؤوس ثمانیہ ہی فقط لکھ دیں تو وہ آپ کو یہ 8 نکات اور 8 مطالب جو ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ ہماری دینی کتابوں میں اس طریقے سے یہ مطالب بیان ہوتے تھے، چاہے وہ سنی اہل سنت کی طرف سے ہوں یا اہل تشیع کی طرف سے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ رؤوس ثمانیہ رؤوس ثلاثہ میں بدل گئے۔ مثلا جیسے آپ نے علم منطق جو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جس کو ہم منطق مظفر کہتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر رؤوس ثمانیہ نہیں ہے بلکہ رؤوس ثلاثہ ہیں، یعنی 3 چیزیں فقط بیان ہوئی ہیں، ایک علم منطق کی تعریف، علم منطق کا موضوع اور علم منطق کا فائدہ۔ تو یہ 3 بنیادی نکات جو ہیں وہ معمولاً آج کل جدید کتابوں میں جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جو بحثیں ہیں، جدید تقسیم بندی جو علوم کی ہوئی ہے، اس کو فلسفہ علم کہتے ہیں، یعنی یہ جو رؤوس ثمانیہ کی مباحث ہیں یہ کس کی ذیل میں جاتی ہیں؟ فلسفہ مضاف میں۔ یعنی آج جو مباحث کو جدا کر کے مختلف عنوان دیے گئے ہیں، فلسفہ مضاف جو وجود میں آیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، درست ہے؟ علوم کو کیٹاگرائز کیا جاتا ہے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے،
مباحث جیسے جیسے علم جیسے جیسے پھیلتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، اس کے کچھ کچھ مسائل الگ الگ عنوان پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب مباحث زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، جیسے جیسے ان مباحث کے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا ہونا شروع ہوئی، ان کے مسائل کے اندر گہرائی آنا شروع ہوئی، تو اس کو ایک الگ علم کے عنوان سے متعارف کروا دیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس علم کے مقدمے میں اس کو ڈسکس کریں، یعنی اسی کتاب ہی کے اندر اس کو جدا کر کے ایک کتابی صورت میں تدوین کیا جائے کہ جس میں آپ پہلے اس بحث کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس علم کے اندر داخل ہوں۔ لہذا اسی وجہ سے آپ دیکھیں فزکس جب پڑھائی جاتی ہے تو فزکس کے اندر یہ والی چیزیں بیان نہیں کی جاتی کہ فزکس کی تعریف ذکر کر دیا جاتی ہے، موضوع بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی کسی حد تک اشارہ کر دیا، لیکن باقی مباحث کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ علمی فزکس جو ہے اس کا مقام باقی علوم کے اندر کیا ہے، علمی فزکس کا باقی علوم سے رابطہ کیا ہے، علمی فزکس کے مبانی کیا ہیں، علمی فزکس کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ مثلا یہ والی مباحث بالکل بھی علم فزکس کے اندر ذکر نہیں ہوتی۔ کہاں ہوتی ہیں؟ فلسفہ علم فزکس میں، یعنی فلسفی آف فزکس کے اندر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک عنوان ہمارے پاس کیا ہے؟ فلسفہ علم منطق ہے، اور ایک ہمارے پاس عنوان کیا ہے؟ تاریخ علم منطق۔ تاریخ علم منطق میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مباحث کو تاریخی اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ بس اب یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تاریخ علم منطق الگ ہے، فلسفہ علم منطق الگ ہے، اور ان کا گہرا ربط بھی ہے آپس میں۔ یعنی اگر آپ تاریخ علم منطق کو نہیں پڑھیں گے یا تاریخ علم کو نہیں پڑھیں گے تو فلسفہ علم کو بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، درست ہے؟ اور اگر آپ فلسفہ علم نہیں جان پائیں گے تو پھر تاریخ کے اندر بھی آپ صحیح طریقے سے مطالب بیان یا جان نہیں سکتے، ربط ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہماری بحث جو ہے وہ تاریخ علم منطق بھی ہے، اور کسی حد تک ہم فلسفہ علم منطق کو بھی بیان کریں گے۔ یعنی عرض کیا تھا میں نے کہ عنوان اگرچہ تاریخ علم منطق کا دیا ہے، فوکس ہم تاریخ علم منطق ہے، آغاز ہمارا تاریخ علم منطق سے ہے، ورنہ ہم فلسفہ علم منطق کے اوپر بھی مختصر سا ایک اپنا تبصرہ کریں گے کہ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاکہ آپ پھر جب بعد والی کتابوں میں داخل ہوں گے تو مزید بصیرت کے ساتھ جو ہے اس میں ورود آپ کا ہوگا۔ یعنی ہمارا یہ درس جو ہے نا ایک قسم کا آپ یوں کہہ لیں کشکولی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ایک شارٹ کورس کے عنوان سے یہی کیا جا سکتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے چند مباحث کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، لیکن جس طریقے سے اکیڈمک لیول پہ جدا ہے، حد بندی ہوئی ہے، یوں چلیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور بہت ساری مباحث جو ہیں وہ پھر تفصیل طلب ہوتی ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے حل کر لیا تو اگلا مرحلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، چونکہ جیسے آپ کہیں نا انسان جو ہے وہ پہلی دوسری تیسری کلاس پڑھتا ہے تو میٹرک میں پہنچتا ہے، اگر ڈائریکٹ میٹرک میں بیٹھے گا تو پھر اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے، چونکہ یہ اردو زبان کے اندر مباحث ناپید ہو چکی ہیں معمولاً، تو اس وجہ سے اس کو بیان کرنا مقدماتی لیول سے ہی ضروری ہے۔ پہلے مرحلے میں اجتہادی یا گہرائی میں یا نظریات کے تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان کے اندر صحیح رائے کی تشخیص دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو یہ پھر ایک ان لوگوں کے لیے تو قابل استفادہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے ان مطالب کو پڑھے ہوئے ہیں یا خدا نے ذہانت اچھی دی ہے، لیکن ایک آپ جیسے مثلاً جو ابھی آپ یوں کہیں کہ چند سیڑھیاں چڑھ کے آ گئے ہیں اور ابھی آپ کی سیڑھیاں رہتی ہیں چڑھنے کے لیے، تو ایسے افراد کے لیے پھر قابل استفادہ یہ زیادہ نہیں ہوگا۔ علم منطق
اس کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اگر ہم علم منطق کو یعنی منطق کو اگر دیکھیں، یعنی علم منطق میں کیا ہوتا ہے، قواعد تفکیر ذکر کیے جاتے ہیں، درست ہے؟ یعنی فکر کرنے کے قواعد کا مجموعہ علم منطق کہلاتا ہے، فکر کرنے کی تصحیح کا، یا نہ کہ خود فکر کرنے کا، کہ آپ لوگوں نے یہ ساری بحثیں منطق مظفر میں پڑھی ہیں۔ تو اب یہ جو فکر ہے یہ فطرتی عمل ہے، تکوینی عمل ہے، درست ہے؟ انسان نے فکر کرنی ہی کرنی ہے، وہ چاہے علم منطق پڑھے یا نہ پڑھے، ایک فطرتی صلاحیت ہے جو خدا نے اس کو عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم منطق پڑھے گا تو اس کو فکر کرنا آئے گا، نہ، ایسا نہیں، فکر کی تصحیح کرنی ہے، یعنی فکر کرتا ہے، اب اس کی فکر میں غلطی ہوتی ہے، علم منطق آ کر کیا کرتا ہے، معیارات دیتا ہے تاکہ اس کی کیا ہو جائے، تصحیح ہو جائے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم منطق ایک فطری علم ہے۔ اور اس کے جو قواعد ہیں، یعنی فکر کرنے کے جو قواعد ہیں، کن قواعد کے ذریعے انسان فکر کرتا ہے، یہ قواعد کشف کیے جاتے ہیں، دریافت کیے جاتے ہیں، ایجاد نہیں کیے جاتے۔ مثلا آپ اگر علم لغت کو دیکھیں تو وہاں پر قواعد کو ایجاد کیا جاتا ہے، درست ہے؟ لیکن علم منطق میں قواعد کو دریافت کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ نیچرل سائنس کی مثال لے سکتے ہیں۔ نیچرل سائنس جیسے فزکس ہے، فزکس کے قوانین، مثلا آپ کہتے ہیں فزکس کیا ہے، علم فزکس میں کیا ہوتا ہے، اس کائنات کی، اس مادی کائنات، میٹر اور انرجی کے متعلق جو قوانین ہیں ان کے مجموعے کو علم فزکس کہتے ہیں۔ خوب، آیا علم فزکس جب تدوین ہوا ہے اس وقت کائنات کے قوانین ایجاد کیے گئے ہیں؟ نو، کائنات کے قوانین موجود تھے، اپنا کام کر رہے تھے، سائنسدانوں نے آگے ان قوانین کو دریافت کیا ہے اور پھر ان کو تدوین کر دیا ہے۔ تو علم منطق میں بھی ایسے ہی ہے، مناطقہ نے انسان کس طریقے سے فکر کرتا ہے، جو قواعد ہیں فکر کرنے کے، ان کو دریافت کیا اور پھر اس کو تدوین کیا۔ بس اگر ہم اس کو تکوینی اعتبار سے دیکھیں تو عرض کیا تھا کہ علم منطق کا آغاز انسان کے آغاز سے ہی ہے، لیکن جب ہم اس کے تدوین کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ قوانین تدوین کب ہوئے، کس نے تدوین کیے، تو یہاں پر پھر بحث ہوتی ہے کہ اس کا بانی کون ہے، درست ہے؟ یہاں تک ہماری بحث رکی تھی کل، کہ اس کو بیان رب دینے کے اندر بھی ہمارا تقریباً 10-15 منٹ لگ گئے ہیں اس کو۔ اب یہاں پر بحث جو مشہور ہے، یہاں پر جو مشہور ہے وہ یہ کہ تدوینی علم منطق کا بانی ارسطو ہے، علم منطق کا بانی ارسطو ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جو کوشش کرتا ہوں کہ اس قسم کی جب بحث آئے تو اس کو بیان کیا جائے، وہ یہ کہ معمولاً یہ مشہور کیا گیا ہے کہ بہت سارے علوم کا آغاز کرنے والا یونان ہے، چونکہ ارسطو یونان میں رہتا تھا۔ جیسے فلسفے کا آغاز کہتے ہیں کہ یونان سے ہوا ہے، تو علم منطق بھی کیا ہے، اس کی تدوینی حالت جو ہے وہ یونان سے ہوئی۔
لیکن اگر ہم تہذیبوں کی تاریخ پڑھیں تو انسان پھر اس دعوے پر شک کرنے لگ جاتا ہے. مثلا اس دور میں فقط یونانی تہذیب تو نہیں تھی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی جو تہذیب ہے اس کا آغاز یونان سے ہوا ہے اور یونان سے پہلے کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مختلف علوم کا جو رونق ہے، جو آغاز ہے، جو بانی ہیں، وہ یونان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یونان کی تہذیب کے ساتھ اور اس سے پہلے مختلف تہذیبیں موجود تھیں. مثلا تہذیب مصر، تہذیب ہند، ہندوستانی تہذیب بہت پرانی ہے، یونان کی تہذیب سے بہت پرانی ہے. اسی طرح تہذیب ایران کی تہذیب بھی پرانی ہے. تو جب تہذیبیں موجود تھی، اور یہ بھی بات تمام مفکر جانتے ہیں کہ تہذیب کی بیک پر علوم ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، دانش علم اس کے اندر کام کرتا ہے. یعنی غنی تہذیب ہے نا. آپ دیکھیں تاریخ ہندوستان کی تہذیب بڑی غنی ہے، ایران کی تہذیب بہت غنی ہے. یعنی لایانی تہذیبیں نہیں تھی، جہالتوں پر مبنی تہذیبیں نہیں تھی. یہ مصر کی تہذیب، اس کے آثار قدیمہ کو دیکھیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو بغیر علم کے تو نہیں ہوتا وہ، کہ انسان جو ہے وہ چٹا ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ تھا، اور اس نے ایسی تہذیب کی بنیاد رکھ دی کہ آج پڑھے لکھے معاشرے بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسی تہذیب تھی. درست ہے؟ تو جب ہم ان تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ مثلا علم فلسفہ یا کیونکہ علم فلسفہ کا تہذیبوں کے اندر بنیادی کردار ہے. اصلا تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی جس کے اوپر پیچھے فلسفی نہ ہو. فلسفے کے بغیر تہذیب کا کھڑا ہونا اصلا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس تہذیب کے اندر رہنے والے اپنی اس تہذیب کے فلسفے کی طرف تفصیل کے ساتھ متوجہ نہ ہوں، لیکن جو باشعور ہیں، جو معاشرے کے اندر عالم طبقہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو بلہٰذا یہ کہنا کہ علم فلسفہ کا مثلا آغاز یونان سے ہوا ہے، یا علم منطق کا تدوینی حالت میں بھی آغاز جو ہے وہ یونان سے ہوا ہے، یہ پھر ہمیں اس پر شک ڈالتا ہے. ممکن نہیں ہے اس طریقے سے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں، ہاں ایک ہمارے پاس کون سی تہذیب موجود ہے؟ چین کی تہذیب. یہ چوتھی تہذیب جو ہے ہمارے پاس چین کی تہذیب ہے، بہت پرانی، جو بدھزم کی صورت میں موجود رہی ہے. قدیمی آپ آثار کو اگر دیکھیں چینی تہذیب کے اندر، وہاں ایک آپ یوں کہیں کہ منطق دان جس کو کہا جاتا ہے موتی یعنی جدا کر کے، اب ان کے نام چونکہ ہمیں تلفظ بعض اوقات ممکن ہے کہ نہ، لیکن موتی کی طرح جیسا موتی لکھتے ہیں، اس کو الگ کر کے لکھیں موتی یا میتی، جو بھی اس کا تلفظ ہو، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اس کو موتی کے نام سے تعبیر کر رہے تھے. کون ہے؟ یہ چینی منطقی ہے اور فلسفی ہے، بدھسٹ ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا باقاعدہ صاحب تصنیف منطق دان ہے. یعنی ارسطو سے بھی پہلے ہے یہ. تو لہذا یہ کہنا کہ خود علم منطق
جو تدوینی حالت میں اس کا بانی ارسطو ہے، یہ مطلق طور پہ درست نہیں ہے. ہاں جہتیں فرق کر جائیں وہ الگ ہے، کہ مثلا اس جہت سے منطق کا بانی ہے، اس جہت سے یہ ہے، مثلا مختلف جہتوں میں اس کو دیکھ لیا جائے. مثلا اگر آپ اس کی کتاب کا مطالعہ کریں، مثلا اس کو 6 ابواب کے اوپر اس نے مرتب کیا ہے، اور اس میں جو مباحث ہیں وہ اس طریقے سے بیان کی. مثلا اس میں نتائج اخذ کرنے کے باقاعدہ ضوابط ذکر کیے ہیں، قیاسی خطاؤں پر مبنی استدلال جو ہیں اس کے قواعد بیان کیے، کیسے اس کو کشف کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیلسی یا مغالطہ شناسی. اسی طریقے سے درست فکر کے معیارات کا تعین، یعنی حق و باطل کی جو تمیز ہوتی ہے فکر کے اندر، اس کو اس نے بیان کیا ہے. قضایا کے بارے میں جو بحث ہے اس کو اس نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور جدل کے جو قواعد ہیں اس کو اس نے بیان کیا ہوا ہے. ایک نقطہ جو فرق کرتا ہے وہ یہ کہ یہ جو چینی منطق ہے اس میں زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ قضایہ شرطی، قیاس شرطی پہ رہا ہے. علم منطق آپ نے میرا خیال میں باب قضایا پڑھ لیا ہوگا. قضایا، جب آپ باب قضایا کے اندر قیاس، اس کو آپ ایک قسم قیاس اقترانی ہے اور ایک قسم کیا ہے، شرطی ہے. تو یہ چینی منطق کا جو فوکس تھا وہ قیاس شرطی کے اوپر ہے. ارسطو نے قیاس شرطی کی اوپر اتنی محنت نہیں کی ہے جتنی اس نے قیاس اقترانی پہ کی ہے. یہ تھوڑا سا اختلاف جو ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے کئی شواہد آپ کو ملیں گے، یعنی باقی علوم کے اندر بھی آپ جائیں، چونکہ بعض تہذیبوں کے آثار کتابی صورت میں ہم تک نہیں پہنچ سکے. اس کے مختلف وجوہات ہیں، علماء نے ذکر کی ہیں، آپ ان کو جا کر پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا. اب نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اصلاً یہ کام یونان سے پہلے موجود نہیں تھے. اصلا یہ کہنا درست. خوب، ہندوستان کی تہذیب میں دیکھیں یا ایران کی تہذیب میں بھی اسی طریقے سے اگر ان کے آثار قدیمہ کی طرف آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. حتیٰ بعض مفکرین جو اہل ایران ہیں انہوں نے بعض دلائل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ ایران سے یونان کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے. اور اس کے آپ کو بعض شواہد اس طریقے سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں کہ آپ اگر یونانی فلاسفر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مختلف ملکوں کی طرف سفر کرتے تھے. مثلا مصر ضرور جاتے تھے، ہندوستان جو ہے وہ جاتے تھے. تو یہ تہذیبوں کے اندر جو سفر کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ واپس آتے ہیں اور پھر ایک نظریہ دیتے ہیں تو متاثر ہو کے آتے ہیں. ہاں یونان کے اندر ایک جو ابھرتی چیز نظر آئی اور جس نے متوجہ کیا بشریت کو اپنی طرف وہ یہ تھا کہ انہوں نے تدوین پہ بڑا فوکس کیا کتابی صورت میں، اور پھر متعارف کروانا اس کو. یہ کام جو ہے وہ یونان میں کافی فوکس کر کے کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ جو کتابی صورت ملتی ہے یا افکار کے مجموعے ملتے ہیں ہمیں یونان کی طرف سے آتے ہیں. تو پھر مورخین یا محققین پھر یونان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. آپ نے آگے جو مطلب کہ علم منطق کا جو آغاز کہتے ہیں کچھ یونان سے ہوا، تو یونان بھی آپ نے کہا جس جگہ پہ تہذیب ہوتی ہے وہاں پر بھی علماء ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر بھی جو علماء تھے، جو مناطقہ تھے، انہوں نے بھی کسی اور جگہ سے کسی اور تہذیب سے لیا ہوگا نا. آخر کار وہ ابھی فقط یہ ذکر کرنا تھا کہ یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ یونان اصل ہے، یہ کلی طور پہ درست
نہیں ہے. اب وہ تہذیبوں نے تہذیب کہاں سے لی فلانا فلانا، وہ پھر تہذیب کی علم ہے، اس کے اندر جا کے انسان مطالعہ کرے کہ ایک بہترین معلومات پائی جاتی ہیں تہذیبوں کا مطالعہ جو ہے، وہ پھر اس میں جا کے بیان کرے. بھی فولاً اس نقطے پہ فوکس ہے. خوب، بس ایک نقطہ واضح ہو گیا کہ یہ جو مشہور ہے ارسطو بانی ہے، اگر کلی طور پر لیں کہ ارسطو سے پہلے کوئی تدوین شدہ کتاب موجود نہیں تھی علم منطقی بشر کے اندر، بشریت کے اندر، یہ بات درست؟ ہاں، ایک اعتبار سے جیسے میں نے بھی بیان کیا ہے کہ ارسطو نے خاص انداز کے اندر کہ اس کے اوپر ہم تفصیل اگلے درس میں جو ہے وہ بیان کریں گے کہ ارسطو کی منطق، اس کے ابواب کیا ہیں، تو واضح ہو جائے گا اس میں کہ ارسطو کی کیا خاصیت تھی. ابھی ہم نے فوکس ہونا ہے ارسطو کی منطق پہ، چونکہ ہم جس علم منطق کو مدارس میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے مدارس ہوں یا تشیع کے مدارس ہوں، وہ ارسطو کی منطق ہے. یعنی آپ چاہے منطق مظفر پڑھیں، چاہے منطق منظومہ پڑھیں، چاہے منطق شمسیہ پڑھیں، چاہے منطق ملا عبداللہ پڑھیں، جتنی بھی منطق کی کتابیں موجود ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ منطق ارسطوئی. تو لہٰذا ہم نے فوکس ابھی ہونا ہے منطق ارسطو کے اوپر. اب اس مطلب کی طرف آتے ہیں کہ منطق ارسطو یعنی ارسطو کو تدوین کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارسطو سے پہلے سقراط موجود تھا، افلاطون موجود تھا، اس سے پہلے بھی فلاسفر موجود تھے، لیکن ہمیں اس طرح کی منظم ایک تحریک تدوین کی نظر نہیں آتی. ارسطو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک داستان ہے بہت ہی دلچسپ، کہ ساری داستان خلاصے کے طور پر بیان کروں گا، اس کی تفصیلات فلسفے اور تاریخ فلسفے کا موضوع ہے، یہاں پر نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ارسطو سے پہلے سقراط کے زمانے میں، یعنی تقریباً 400 اور 450 قبل از مسیح کا زمانہ ہے. یعنی حضرت یہ جو ہم سال گنتے ہیں یہ عیسوی ہے، درست ہے؟ اور حضرت عیسیٰ یہ عیسوی تاریخ سے پہلے کی تاریخ کو قبل از مسیح کہتے ہیں، درست ہے؟ تو یہ جو صوفسطائیوں کا زمانہ ہے یہ تقریباً 450 سے 400 قبل از مسیح کا زمانہ ہے. یہ صوفسطائی ہیں تو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، لیکن ایتھنز کے اندر، یونان کے ایتھنز میں، یعنی یہ یونان کا دارالحکومت رہا ہے، میرا خیال آج بھی یہ دارالحکومت، آج بھی یہ یونان کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے ایتھنز. اور اکثر جو صوفسطائی ہیں وہ اسی مرکز سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں. اس ایتھنز میں جمہوریت اور ڈیموکریسی مستحکم ہو رہی تھی، کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا چیپٹر ہے، اس سے مربوط یہ والی بحث ہو جاتی ہے، یہ والا جو زمانہ ڈسکس ہو رہا ہے سقراط کا زمانہ اور اس طریقے سے. تو لوگوں کو عدالتوں اور اسمبلیوں میں اپنی بات منوانے کے لیے فن تقریر اور استدلال کی ضرورت تھی. اچھا، یہ جو عدالتوں اور اسمبلیوں کا ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہوں جیسے آج کل ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنے زمانے کی اصطلاحوں کو استعمال کر کے اس زمانے کو سمجھنے کے قریب ہوتے ہیں، درست ہے؟ تو یہ تھوڑا ایک اپنے ذہن کے اندر رکھیں. یہ اگر ان کو ہم تشبیہ دینا چاہیں تو وکلاء سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں ان کو، کہ یہ وکیل تھے اپنے زمانے کے.
یہ دوسروں کے مقدمے لڑتے تھے. درست ہے. تو لہٰذا ان کی خاصیت یہ بن گئی آہستہ آہستہ کہ سوفسطائیوں نے حقیقت کی بجائے جیتنے پر، یعنی جیتنے کو معیار بنایا. ابھی بھی دیکھیں وکیل کیا کرتے ہیں؟ جیتنے کے لیے کام کرتے ہیں، حقیقت کے لیے نہیں کرتے. اگر ایک جھوٹا کیس اس کو پتا بھی ہو 100%، وہ بتا دے کہ بھائی قاتل میں ہوں لیکن مجھے بچانا ہے، پیسہ تمہیں اتنا دوں گا. اب وہ سارے دلائل کا جو انبار لے کر آتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، وہ جیتنے کے لیے بیان کر رہا ہوتا ہے، حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. خوب ظاہر سی بات ہے، جب ایسا مرحلہ ہو یا ایسی صورتحال ہو تو وہاں پر پھر بہت سارے مغالطوں سے کام لیا جاتا ہے. بس جب آپ کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن آپ نے معاشرے کو سچا ثابت کر کے دینا ہے اور آپ اپنی فکر و استدلال سے ہی کام لیں گے، تو کیا کریں گے؟ آپ غلط دلائل دیں گے. یعنی اس طریقے سے دلائل کو پیش کریں گے کہ سننے والا سمجھے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. درست ہے؟ اب میں اگر چاہتا ہوں کہ اس بندے کے ان غلط استدلال کو سننے والوں کے لیے واضح کروں کہ بھئی یہ غلط ہے، اس کا آرگومنٹ درست نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے استدلال کے اندر چھپے ہوئے جو مغالطے اور فیلسیز ہیں ان کو کشف کروں گا. درست ہے؟ بس اس کی ایک مثال ہم اپنے شیعہ ماحول سے ہی لیتے ہیں. بات اگرچہ یہ بھی ہماری مکمل نہ ہو پائے گی، اس میں دیکھیں ریکارڈنگ کی محدودیت تو نہیں ہے کہ مثلا اتنے منٹ میں بند کرنا ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے. چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ سے بعد دوباری وہ ریکارڈنگ آن کرنی پڑتی ہے. خوب، کیا عرض کرنا تھا؟ ایک مثال دینی. ہاں مثال دینی تھی آپ کو. مثلا روایات کے اندر ذکر ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. روایت لفظی طور پر جو ہے ابھی میرے ذہن میں الفاظ نہیں ہیں لیکن مذمت اجتہاد کی روایات میں موجود ہے. اور آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں اور مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. اب ایک بندہ آ کر اجتہاد کے خلاف، جو اس وقت اجتہاد موجود ہے اس کے خلاف استدلال کرتا ہے کہ یہ اجتہاد غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ چونکہ امام معصوم نے کہا ہے کہ اجتہاد نہیں کرنا. درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اب روایت کے اندر لفظ اجتہاد بھی آیا ہوا ہے اور ہم بھی اپنی اصطلاح میں اجتہاد کا لفظ ہی استعمال کر رہے ہیں. جو ماہر دین ہے اس کو اجتہاد مجتہد ہی کہہ رہے ہیں. تو اب اگلا بندہ کہے گا بات تو درست کہہ رہے ہیں، میں تو پھر مخالف ہوں اس کا. عوام جو ہے وہ فوراً ذہن ان کا تسلیم کر لے گا کہ اجتہاد غلط ہے. لیکن جو بندہ جانتا ہے اصطلاحات، وہ عرض کیا تھا تاریخ اگر انسان پڑھا ہوا ہو تو اصطلاحوں کے اوپر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان سے آشنا ہو جائے گا اور پھر بہت ساری غلطیوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا. بہت سارے غلط استدلال اس کے لیے واضح ہو جائیں گے کہ یہ غلط ہیں. درست ہے؟ تو اب ایک پڑھا لکھا انسان کے جو تاریخی اعتبار سے ان مطالب کو جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، بلکہ اس کے پاس شاہد دلیل ہمارے پاس موجود ہے، کہ اجتہاد جو آئمہ کی روایات میں ذکر ہوا ہے اس زمانے کے اندر وہ معنی کیا رکھتا تھا؟ تفسیر بالرائے.
یعنی تفسیر بالرائے کو اجتہاد کہا جاتا تھا. اگر آپ اس زمانے میں مختلف فقہی کتابوں اور روائی کتابوں کا مطالعہ کریں اہل سنت کا تشیع کا، تو آپ کو واضح طور پر شواہد ملیں گے 100% کہ اجتہاد یعنی تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی نسبت دی اور اجتہاد تفسیر بالرائے کی ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لیکن اجتہاد جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد درست ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اجتہاد اس صلاحیت کا نام ہے کہ جس صلاحیت کو استعمال کر کے ایک فقیہ قرآن و سنت سے احکام شرعیہ کو استنباط کرتا ہے. اب دیکھیں اجتہاد اس معنی میں کہاں اور اس معنی میں کہاں. تو اب علم منطق پڑھا ہوا شخص وہ آ کر آج کے اس غلط استدلال کرنے والے شخص کو متوجہ کر کے کہے گا کہ تمہارا یہ استدلال غلط ہے. وہ استدلال کیا کر رہا تھا کہ تم اجتہاد کرتے ہو، روایت میں یہ بیان ہوا. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ وہ کیا بناتا ہے کہ جو بھی اجتہاد کرتا ہے معصوم نے اس کو غلط کہا ہے، پس تمہارا اجتہاد کیا ہے؟ غلط ہے. تو علم منطق پڑھا ہوا شخص کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ استدلال کے شرائط پورے نہیں. استدلال کے شرائط کیا ہیں؟ آپ نے جو صورت قیاس پڑھی ہے، استدلال کے جو معیارات بیان کیے ان میں ایک کیا ہے؟ اس لفظ کی معنی دونوں کی ایک جیسی ہو. حد وسط کا کیا ہونا چاہیے؟ تکرار ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی معنی میں ہو. صغرا اور کبرا پہلے مقدمے اور دوسرے مقدمے میں حد وسط ایک ہی معنی میں ہو. لیکن اس استدلال کے اندر حد وسط کیا ہے؟ پہلے مقدمے میں اجتہاد تفسیر بالرائے کے معنی میں ہے، اور دوسرے مقدمے میں اجتہاد کس معنی میں ہے؟ صلاحیت و ملکہ کہ جس کے ذریعے آپ قرآن و سنت سے احکام کو استخراج کرتے ہیں. لہذا آپ کا استدلال ہی غلط ہے، تو آپ کا نتیجہ تو 100% پھر کیا ہے؟ غلط ہے. بات واضح ہے؟ بس اب یہ وکیل جو اپنے آپ کو جتوانے کے لیے استدلال کرتے ہیں تو اسی طرح کے استدلال ہوتے ہیں ان کے. یعنی ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے غلط جو ہے اپنا کیس لیا ہے اور میں نے اب اس کو جتوانا ہے، تو وہ جتنے استدلال قائم کرے گا وہ اسی طرح مغالطے پر مشتمل ہوں گے، اس کے اندر اسی طرح کی فیلسیاں موجود ہوں گی. درست ہے؟ جیسے مثلا ایران کے اندر اس طرح کی مثال دی جاتی ہے، تو کیا اس کی مثال دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں کہ دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. یعنی دیوار موش دارد یعنی دیوار میں چوہے ہیں، اور موش گوش دارد اور چوہے کیا ہیں؟ کان رکھتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیوار کان رکھتے ہیں. تو خود دیوار کے کان نہیں ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ حد وسط کا تکرار نہ ہونا ہے. تو یہ مغالطوں کو کشف کرنا علم منطق کا کام ہوتا ہے. ارسطو سے پہلے کے زمانے میں یہ سوفسطائی یہ استدلال کے اندر ہیر پھیر کرتے رہے. درست ہے؟ انہوں نے جب استدلال کے اندر ہیر پھیر شروع کیا تو ایک ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی حقیقت ہوتی، ریالٹی نام کی کوئی چیز ہوتی، تو پھر ہم جہاں گھما رہے ہیں اس کو وہ گھومتی جا رہی ہے. ہم جس کو کہہ رہے ہیں حقیقت وہ حقیقت بن جاتی ہے، جس کو کہہ رہے ہیں باطل وہ باطل بن جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹل حقیقت کوئی نہیں ہے. یہاں سے اب شک گرائی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کو انگلش میں کیا ہے؟ اسکیپٹسزم کہتے ہیں. شک گرائی کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اب انہوں نے
अपनी अदालतों से बाहर निकल कर इल्म की दुनिया में कदम रखकर गलत फहमियां फैलाना शुरू कर दी और कहा कि हकीकत जो आप रियलिटी की जो रट लगाते हैं, रियलिटी है, हकीकत है, सच्चाई है, खूब सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी है इंसान है, इंसान महवर है। अब मारिफत की दुनिया में कदम रख दिया इन्होंने और शक की इन्होंने बुनियाद रखी। खूब, अभी तक बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन वक्त जो है वो मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। इसको मुकम्मल करते हैं अगले दर्स के अंदर कि सूफिस्ताई ने फिर क्या दावे किए और इनके अंदर फिर बड़ी शख्सियात कौन सी क्या दावे किए हैं, और फिर अरस्तु का वो फिर मतलब वाज़ेह हो जाएगा कि क्यों इल्म मंतिक की तदवीन की ज़रूरत पेश आई है। इसको फिर बाद में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।